مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے. فرمایا نہیں، ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو صحابی کرنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ حدیث کے. رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے، اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا اس کے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا. لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ مجھ سے میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی. قبر میری تے میرے پیرا جے کر پامیں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی. میرے دوستو، نہ دائیں بائیں بھیک مانگو، نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی، نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو.
قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے، رج کے پیار کرے مدینے والے محبوب سے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ کو آگے بڑھا تو اب کیونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر۔ ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس بولے امام شافعی۔ امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا۔ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھائی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہیں ہم، کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔
اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. او بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی, ٹانگیں پتلی تھی. وہ درخت پہ چڑھے, ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے. معاذ اللہ, دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں, کیا انداز ہے. اب حضور بیٹھے ہیں نا, تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی, پنڈلیاں واقعی پتلی تھی, اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا. جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں, تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا, ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی. حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے, نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو, تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا, قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا, پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے. یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی, جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا, اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا, کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے, تم غلط کہہ رہے. فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا, اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے, ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں, اور انداز اختیار کر لیتے ہیں, اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا, اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں. چھوڑیں, آپ کس کو قائل کر رہے ہیں, جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے, نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے, کہیں اور تشریف لے جائے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں, بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں, تھوڑے بے نیاز ہو جائیں. چھوڑے, اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی, باتیں ہو رہی ہیں. لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے, آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی, ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا, تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں, کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا, تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے.
پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچے، تہمت کا موقع نہ دے. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع. لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں تہمت والی جگہ سے. بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، کیونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے، ابہام کا. ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا
اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا ہی اسٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا، وہ سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کے تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، اور یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل ہے۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔
اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے، تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت ہی چھوڑ سکتا؟ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے، اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے۔ ویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتا ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے
پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں۔ اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے، وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی، جو کسے داشت ہوئے ہوتے گالوں سے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مرد ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا، تب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں۔ بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا، سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے۔ میں کہ الیکشن آ لین دے، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا۔ او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے۔ جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاف کرتے ہو، اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرح دیکھیے جی، میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے آستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، کیونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں
نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ؟ تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں. ہمیں پتہ ہے ڈشتی کو نہیں سوندا. یہ بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں. پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں. میرے بھائی سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن. آپ سویرے سویرے اٹھے ملاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن ملاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا. مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا. اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی. آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج پتہ ہے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا. وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے. بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا. عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے. آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے. جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق میں کہ تم میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے. ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا. ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے. جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خامن نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہونا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے. تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ. ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو. چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے. تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی. آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو. صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا. ہمارے یہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں.
یعنی وہ ایک سیٹ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس, اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ, اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں, اور تکے نا نعت خان آتے ہیں دوبارہ پڑھ شعر. اور بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, تو بیٹھ جا آرام سے. محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے, بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے, جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے, جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے, جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے, کہتا میں آج ساری ڈیوٹی کروں گا, آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے, آج میرے رسول کریم کا. تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا, شادی ہے, تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے, اور کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا, 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور ایک دوست ہے, اس کی برادری بھی نہیں, تعلق بھی نہیں, پر ہے یار جرانہ پکا, پکی دوستی. اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے, اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. یار کی دی شادی ہوئی, میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں. آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں, تو ایک صاحب کہنے لگے تھی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دے. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دین دیا, تو انہوں کنیاں کو دلیلیں چاہیے. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے, ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کرے, کتابیں لکھی پڑھی ہیں, بزرگوں نے حد کر دی. اور صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے, موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں. اب بس کر دیں, اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے, جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے, تو میں, اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں. اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد مناؤ. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا, بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرما. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو, میلاد اس یتیم کو منانا, تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی, نیکیوں پر اجر ملے گا, اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائیں. اپنا نا جذباتی پن حضور کے ساتھ ورفتگی ہو, شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا, وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق. بولیے وہ بچی جس نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے, تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے, اٹھتی نہیں, لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں, ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ, سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نہ بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہوتی ہے نا. بولیے وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی, لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی, اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے, گرم بھی ہو جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا, تو ایک ہی بات بتائے گی مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5000 روپے عید پہ, تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے, 5000 کا کون سا جوڑا آتا ہے.
وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو جوان ابھی ہوتا ہے، پر بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ، میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا، ابھی نہیں ہے تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا۔ جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے، اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ، پھر بحث، ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا، کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے، لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مان لے؟ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار، عام آدمی نہیں، مولا علی جیسا دلیر آدمی، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار، فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جاؤ۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی، اب بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث، توجہ ہے میری بات پر؟ ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو، میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے، ٹوٹیاں تو پتہ جی کہ نہیں، ایڈے نہیں تسی شہر ہو جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دے، پتہ تو انہوں ہے ٹوٹیاں کی ہوں، پتہ نا جی ماشاءاللہ، میں نے چونکہ لیونیاں پہ دیا سن تے میں اماں جی نو کہنا اماں جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندہ، ہاں اے نا پرات وچ بھی ہو جاندہ، انہوں نے کہنا تو میں نو گلاں نہ سنا ٹوٹیاں لے آ دے۔ ایک دن میں نے کیا میں اپنے استادہ نے پوچھا ہے، مفتی صاحب فرمایا ہو جاندہ ہے، کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس، میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی، میں کہ اماں جی مطلب جدو شریعت قید نہیں کر دی تو سکا تو قید کیتا ہے؟ بڑی شاندار بات کی، سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے، اب تو بحث کا دور ہے، ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے۔ میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جا، سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا، اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، قابو نہیں آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، بلنے والا، بسنے والا،
اس کی جوانی، لڑک پن، بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا، تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا۔ اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ کان میں کچھ کہا، حضور رو پڑے۔ پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ۔ مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا؟ وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے۔ محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں؟ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ